اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم حج کرنے جا رہے ہیں اور جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری صحت جو ہے وہ بہت اس میں کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ حج آپ کو پتہ ہے کہ ایک جسمانی مشقت بھی اس میں بہت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حج کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اور حج کے دوران ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، میں تو آپ سے کہوں گی کہ آج آپ نے لیکچر سنا ہے اور آج ہی سے اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اپنے ہیلتھ پر خصوصی توجہ دینی ہے، اور اس میں پہلا پوائنٹ ہے واک کرنا۔ آپ کو پتا ہے کہ حج میں بہت چلنا ہوتا ہے، اور ابھی سے اگر ہماری واک کی پریکٹس نہیں ہوگی تو پھر وہاں پر ہمارے پاؤں درد ہو رہے ہوں گے، ہمیں مسل کریمپس ہو رہے ہوں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آج آپ پہلے ہی دن سے، اگر آپ کی واک کی عادت نہیں ہے تو پہلے دن آپ 1 گھنٹہ واک کر لیں، بلکہ آپ 15 منٹ سے شروع کریں اور گریجولی اس کو انکریز کرتے جائیں، اور کم سے کم 45 منٹس ہوں۔ لیکن یہ واک جو ہے یا تو آپ فجر کی نماز کے بعد کریں یا عصر یا مغرب کے بعد، مطلب خالی پیٹ واک کی جائے تو وہ فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ بیلنس ڈائٹ استعمال کریں، یعنی آپ کی غذا جو ہے متوازن ہونی چاہیے۔ آپ سادی غذائیں کھائیں، اس لیے کہ مرغن غذائیں کھانا یا اس طرح کے فاسٹ فوڈز کھانا، اس سے جو ہے آپ کے معدے کے اوپر اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں، ہارٹ برنس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ فروٹس لیں، ویجیٹیبلز لیں، پروٹینز لیں، سادہ غذائیں ہوں، دودھ شامل ہو، دہی شامل ہو، اس میں لسی شامل ہو۔ دیکھیں، دودھ جو ہے وہ ہماری ہائیڈریشن بہت اچھی طرح سے کرتا ہے، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے گرمیاں ہیں تو اس میں یہ والی چیزیں بہت ہمارے کام آتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، دودھ استعمال کرنے سے مسل کریمپس نہیں ہوتے۔ پاکستان میں میرے خیال سے ہر دوسری خاتون جو ہیں ان کو وائٹامن D3 کی کمی ہوتی ہے، اور جب وائٹامن D3 کم ہوتا ہے تو کیلشیم ایبزارب نہیں ہوتا، اور جب کیلشیم ایبزارب نہیں ہوتا تو آپ کی ہڈیوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے چیک نہیں کروایا تو اپنا D3 بھی چیک کروا لیں، اور ڈاکٹر کی آپ ایڈوائس کے مطابق جو ہے وہ وائٹامن D3 بھی لے لیں، اور کیلشیم اگر کم ہے تو کیلشیم بھی اپنی اس میں شامل کر لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ گیسز پیدا کرتی ہیں۔ وہ لوگ جن کو گیسز کی شکایت ہے وہ چنے، بینز، کیبج اور فرائیڈ چیزیں جو ہیں وہ ابھی سے چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو گیسز بہت ہوتی ہیں تو پھر آپ جو کا دلیا صبح ناشتے میں لینا شروع کر دیں، جسے تلبینہ کہتے ہیں، جسے پکایا جاتا ہے، پھر اس میں دودھ ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس میں شہد ڈال دیا جاتا ہے، اور تھوڑے سے اس پر کلونجی کے دانے آپ چھڑک دیجئے، یا پھر کلونجی کا تیل آدھا چمچ جو ہے وہ رات کو لیں۔ تو یہ چیزیں گیسز کو کم کرنے میں فائدہ مند ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر حرم میں آپ ہیں اور وہاں بڑا رش ہوتا ہے، اور اگر آپ واش روم کے لیے بار بار نکلیں تو آپ کو دوبارہ جانا مشکل ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ گیسز جو ہیں وہ آپ کو نہ ہوں۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اپنے فزیشین سے یہاں سے کنسلٹ کر کے جائیں، اور فزیشین سے جب آپ کنسلٹ کریں گے، مطلب آپ کو پتا ہے کل ہی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں نمبر 1 ہے۔ تو اگر آپ ڈائبٹک ہیں، یا اگر آپ ہائپر ٹینسو ہیں، یا آپ کو ایستھما ہے، یا آپ کو کوئی ہارٹ پرابلمس ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں، آپ اپنا تھورو چیک اپ کروائیں، جو انویسٹیگیشنز ضروری ہیں۔ مطلب اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو وہ اپنی 3 مہینے کی ایوریج شوگر کروا لیں، رینڈم کروا لیں، فاسٹنگ کروا لیں۔ اگر آپ ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہیں تو اپنی ریڈنگ کچھ 3 دن تک آپ اپنی چیک کروا لیں۔ تو جو بھی ضروری انویسٹیگیشن ہے وہ کروا لیں، ڈاکٹر سے اپنی میڈیسن لکھوا لیں، اور جب ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہے اس پہ ڈاکٹر کی اسٹیمپ لگوا لیں، اور وہ اپنے ساتھ جب میڈیسن لے کے جائیں تو وہ اسٹیمپ والا پرسکرپشن اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ پھر جو ایک چیز ہے کہ ویکسین لگوا لیں۔
اور آپ کو پتا ہے کہ حج کے لیے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو میننجائٹس کی ویکسین لگ رہی ہوتی ہے، جس کو گردن توڑ بخار کہتے ہیں، اور ایک خطرناک بیماری ہے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ویکسین تو نہیں لگوائی، لیکن پیسے دے کے انہوں نے سرٹیفکیٹ لے لیا۔ ایک تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم ایک بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں ایک اللیگل کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویکسین لگانا ہماری اپنی صحت کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور چیز، نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم فرسٹ ایڈ کی کچھ چیزیں رکھ لیں، اور فرسٹ ایڈ کی چیزوں میں ہمارے پاس گوز پیس ہو، ہمارے پاس کاٹن ہو، ہمارے پاس کوئی اینٹی بایوٹک آئنٹمنٹ جیسے جینٹامائسین وغیرہ ہو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی کٹ وغیرہ لگتا ہے تو ہم اس کو اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمارا لباس۔ لباس جو ہے وہ موسم کے اعتبار سے ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حج جو ہے وہ گرمی میں آ رہا ہے، تو ریشمی کپڑوں کو اوائڈ کریں اور کاٹن کے کپڑے ہوں، ہوادار ہوں، اور اس میں جو ہے وہ عبایا بھی اگر ہمارا ہے تو وہ بھی ایسے کپڑے کا ہو جو موٹا نہ ہو، اور اسکارف بھی ہو تو وہ ایسا ہو کہ جو ہمیں گرمی پیدا نہ کر رہا ہو، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ پھر جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، فلوس۔ اور فلو سے بچنے کے لیے یا نزلہ زکام سے بچنے کی ہم تدابیر کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں سے ہی بہت ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیں۔ اب وہاں پر جب جا رہے ہوتے ہیں اور آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ زمزم کے کولر رکھے ہیں، تو مطلب ٹھنڈا پانی، زمزم کا بھی کولر ہے، اور ایک جو کہ نیم گرم جو ہے اس کا بھی کولر ہے، تو آپ کوشش کریں کہ دونوں کو مکس کر کے پی لیں تاکہ بہت ٹھنڈا پانی اوائڈ کر سکیں اور آپ فلو سے بچ سکیں۔ اگر آپ ایک الرجک پیشنٹ ہیں اور آپ کو بار بار نزلہ زکام ہوتا ہے تو پھر بڑی احتیاط کریں اور آپ ماسک یوز کریں وہاں پر۔ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ ایک سجدے کے لیے چھوٹی جانماز رکھ لیجئے، تاکہ جب کارپیٹس کے اوپر اگر کسی پیشنٹ نے سجدہ کیا ہے جس کو فلو ہے اور اس کے جرمز وہاں ہیں تو آپ اس سے بچ سکیں۔ چھوٹی جانماز ہو، اگر چھوٹی جانماز نہیں ہے تو وہ رومال ہے جو کہ آپ وہاں کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حج پہ جانے سے پہلے اپنے سامان میں آپ رکھ لیتے ہیں۔ اب آپ سفر پر چلے گئے ہیں اور اب حج کے دوران آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ پھر ہم دوبارہ اسی پر آئیں گے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہوگا؟ ڈائٹ کا خیال کرنا ہوگا۔ سادی غذائیں جو ہیں وہ وہاں بھی کھائی جائیں گی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حرم میں جب روزہ بھی افطار کر رہے ہوتے ہیں تو اندر کون سی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں؟ اندر جو سامان جا رہا ہوتا ہے کھانے کا، اس میں آپ دیکھیں بریڈ ہوتی ہے، دودھ اور دہی ہوتا ہے، اور دہی کے اوپر وہ دہی دگا ہوتا ہے، اور کھجور ہوتی ہے، جو پوری پرفیکٹ ڈائٹ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ کو سمپل سے سمپل رکھیں، اور وہاں پر فاسٹ فوڈ نہ لیں، وہاں پر مرغن غذائیں نہ لیں، اور فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، یہ والی چیزیں اپنی ڈائٹ میں لیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آب زمزم پئیں، اور آب زمزم جو ہے وہاں پر جب ہم جائیں تو اس سے بہتر اور کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ پھل لیں، دودھ لیں، دہی لیں، اور وہاں پر بڑا اچھا لبن مل رہا ہوتا ہے جو کہ فلیور بھی ملتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہ زیادہ ٹھنڈا نہ ہو۔ پھر جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مین ایم جو ہے وہ حج ہے، اس لیے حج تک اپنے آپ کو نہ تھکائیں۔ فرض کریں کہ آپ کی ارلی ڈیٹس ہیں فلائٹ کی، اور آپ حج سے بہت پہلے پہنچ گئے ہیں، اور اب آپ سوچیں کہ میں روزانہ عمرہ آپ نے کر لیا اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ روزانہ میں 5 طواف کر لوں، تو ظاہر ہے رش بہت ہے اور ایگزرشن ہو جاتا ہے۔ تو حج کے لیے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اور طواف جو ہیں صرف اپنی استطاعت کے مطابق کریں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، تاکہ آپ حج کے لیے پریپیئر رہیں، فٹ رہیں، اور بہترین طریقے سے آپ اپنا حج ادا کر سکیں۔ اچھا، جو بھی میڈیسنز آپ نے لی تھیں، آپ ان کو حاجی کیمپ سے سیل بھی کروا سکتے ہیں۔ پھر چھٹا پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ مدینہ میں موسم جو ہے وہ سخت ہوتا ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ سن ریز اس طرح سے نہیں ٹالریٹ کر سکتے، تو سن گلاسز اپنے پاس ضرور رکھ لیں، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اتنا یوز ٹو نہیں ہوتے تو ان کو کنجکٹیوائٹس ہو جاتا ہے، مطلب آنکھیں جو ہیں کنجکٹیوا اس کا ریڈ ہو جاتا ہے، تو آپ سن گلاسز استعمال کر لیجئے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ اپنے سامان میں جو ہے وہ ساکس بھی رکھ لیجئے تاکہ وہاں پر آپ فرش پر آپ کو گرمی نہ لگے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم جیلی بھی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ ہم چل رہے ہیں اور موچ آ گئی تو اس کے لیے کیا کریں؟ اپنے سامان میں کرے بینڈیج ضرور رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت پڑے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو ضرورت پڑے۔ اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی موچ آتی ہے ہمارے ہاں بس ہاٹ مساج کیا جاتا ہے، ہاٹ مساج جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کے اوپر کولڈ مساج کرنا ہے۔ اور کولڈ مساج کس طرح کرنا ہے کہ آپ کے روم میں جو فریج ہوگا اس میں سے آپ نے برف کا ایک ٹکڑا لیا، اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور جس جگہ پر آپ کو وہاں پر موچ آئی ہے آپ وہاں پر کولڈ مساج کر دیں، آپ کے لیے بینڈیج باندھ دیں تاکہ وہ جگہ جو ہے وہ فکس رہ جائے۔ فرض کریں کہ آپ کی موچ صحیح نہیں ہو رہی اور آپ کو تکلیف بہت ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں، وہاں پاکستان ہاؤس میں بہت بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ کہ اگر فلو ہو جائے، جیسے فلو کا ہم نے کہا کہ ماسک استعمال کر سکتے ہیں، وقفے وقفے سے ہم ہاتھ دھوتے رہیں، اور جیسے ہم نے کہا کہ وہاں پر جانماز اپنی یا اپنا رومال جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم نے یہ سوچا کہ دوپہر کے وقت رش کم ہوتا ہے طواف میں اور ہم دوپہر میں طواف کر لیں، تو فرش تو مطاف کا اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ آپ کے پاؤں میں گرم آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے سورج کی روشنی آپ کے سر پہ پڑ رہی ہوتی ہے، تو اگر دوپہر کے وقت طواف کر رہے ہیں تو اپنے پاس ایک زمزم کی بوتل رکھ لیجئے، ایک گیلا تولیہ رکھ لیں تاکہ وہ اپنے سر پر آپ ڈال لیں اور آپ دھوپ سے بچ سکیں۔ لیکن اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو آپ اپنے آپ کو حد سے پہلے تھکائیں نہیں اور شدید گرمی اور دھوپ سے بچیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے اور اگر بہت تیز ہوا چل رہی ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اگینسٹ دا ونڈ جو ہے وہ آپ چلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کے ہارٹ پر لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہارٹ پیشنٹ ہیں آپ اپنی دوائیں کھاتے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی سانس میں کوئی تکلیف ہو گئی یا آپ کے الٹے بازو میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کو بالکل ایب نارمل طریقے سے بہت پسینہ آ رہا ہے تو آپ فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوں، یہ احتیاطاً آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی چیز ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں۔ پھر ڈائبٹک کے پیشنٹ، ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی میٹھی چیز رکھیں، اور میٹھی چیز وہاں پر سب سے بیسٹ جو ہے کھجور ہے کہ وہ اپنے ساتھ کھجور رکھ لیں، کیونکہ اگر وہ دوائیں لیتے ہیں یا وہ انسولین لیتے ہیں اور ایگزرشن ہو رہا ہے طواف کا یا کچھ بھی اور ان کی شوگر لو ہو جائے، ایک چیز یاد رکھیں کہ شوگر لو ہونا یعنی ہائپوگلائسیمیا زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آپ کے برین کو انرجی جو ہے وہ گلوکوز کی شکل میں ہی ملتی ہے، اور اگر آپ کا شوگر لو ہو گیا تو برین کو انرجی نہیں ملتی، اور اگر بلڈ شوگر لو ہو جاتا ہے تو اس کے سائنس کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سائنس یہ ہوتے ہیں کہ ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ڈراؤزی ہونے لگتے ہیں کہ جیسے نیند سی آ رہی ہے، تو جب ایسی کیفیت ہو تو وہ اپنے پاس جو کھجور ہے وہ آپ کھا لیجئے۔ اسی طرح سے بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹس جو ہیں وہ بھی اپنی دوائی کو باقاعدگی سے لیتے رہیں، وہ بھی گرمی دھوپ کو سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ پھر ایک چیز آتی ہے کہ پرسنل ہائیجین، پرسنل ہائیجین کا خیال ہمیں اپنے ساتھ کے لوگوں کے لیے ضرور رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ پیاز کھا کر یا لہسن کھا کر مسجدوں میں نہ، تو اسی طرح سے اگر ہم اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں، اپنے انڈر گارمنٹس چینج کرتے رہیں اور اپنے ساکس چینج کرتے رہیں، یا یہ نہ ہو کہ ہمارے عبائے جو ہے وہ اس میں اتنی پسینے کی بدبو آ رہی ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا بھی بہت خیال رکھیں، یہ ہماری اپنے ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کی لیے بھی ضروری ہے۔
फिर हम आते हैं एस्थमा के पेशेंट या दमे के मरीजों के लिए। दमे के मरीज या एस्थमा के मरीज जो हैं वो अपना इनहेलर अपने साथ जरूर रखें, और चाहे वो तवाफ कर रहे हो चाहे वो सही कर रहे हो, उनका इनहेलर उनके बैग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं रश में वो फंस जाएं और वहां पर घुटन होने लगे, तो आप अपना इनहेलर निकाल कर और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनहेलर जो है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। अब एक चीज है कि पीरियड्स खवातीन का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अय्याम में माहवारी की तारीख। अच्छा, इसमें एक चीज कंसीडर करें कि अगर पीरियड्स की डेट आपके हज की डेट से नहीं टकरा रही, आपको पता है कि आप हज में अरफात भी जा सकते हैं, आप रमी के लिए भी जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पीरियड्स में आप तवाफ ज़ियारत नहीं कर सकते। तो अगर आपकी डेट्स तवाफ ज़ियारत से नहीं टकरा रही हैं, तो आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अननेसेसरी है। क्योंकि हज तो आप देखें ना, आपका 30-40 दिन का हो सकता है, तो अननेसेसरी टैबलेट्स ना लें, क्योंकि फिर ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब आपने ये ज़ाहिर है ये हार्मोन्स होते हैं कि जब आपने छोड़ी तो बाज़ लोगों को जो है वो हैवी पीरियड्स भी होते हैं। लेकिन अगर आप की डेट्स जो हैं वो पीरियड्स की वो उन्हीं में हैं जिसमें आपने तवाफ़ ज़ियारत करना है, तो फिर आप टैबलेट ले सकते हैं, और टैबलेट प्राइमोल्यूट एन लीजिए। अच्छा, अक्सर ख़वातीन जो हैं वो सहन में बैठी हुई होती हैं और रो रही होती हैं कि टैबलेट भी ली और पीरियड्स आ गए, और जब आप उनसे डोज पूछें तो डोज हमेशा गलत होती है कि वो एक टैबलेट दिन की लेती हैं। देखें, अगर टैबलेट आप ले रहे हैं तो जो भी आपकी अय्याम माहवारी की तारीख है, मतलब फर्ज करें कि आपकी तारीख 14 है, तो आपने 7 तारीख से लेना है उसे, और दिन में 3 बार लेना है। अब अगर दिन में 3 बार कहा तो फिर ये होता है कि 10 बजे ले ली, 2 बजे ले ली और शाम 6 बजे ले ली। 3 दफा जब कहा तो इसका मतलब है कि 8-8 घंटे के वक्फे से लेंगे और बहुत पाबंदी से इसको लेंगे। लेकिन फर्ज करें कि आपको ये एक डोज भूल गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आप 2 डोज ले लें। कभी कभी ऐसा होता है कि टैबलेट्स लेने के बावजूद भी जो है वो पीरियड्स स्पॉटिंग हो जाती है, तो उसमें भी आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे इंतज़ाम होता है, और मेडिसिन्स वहाँ बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि अपनी तरफ से आप हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा डोज नहीं बढ़ाएं। तो पीरियड्स के लिए जैसे हमने कहा कि टैबलेट प्राइमोल्यूट एन ले लीजिए, और उसको आपने डेट से 1 हफ्ता पहले स्टार्ट करनी है। अब फर्ज करें कि वहां पर डायरिया हो गया, एक तो अपने जहन में ये रखें कि वहां पर 25 से 30 लाख लोग होते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं सुना, अल्लाह की रहमत इतनी होती है कि वहां पे कोई जो है वो कोई वबाई मर्ज फैला हो या कहीं इस तरह से। लेकिन फर्ज करें कि आपको डायरिया हो गया, तो कोशिश करें कि उसको डाइट ही से कंट्रोल करें, उसमें टेबलेट्स लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ओआरएस ले लीजिए। अच्छा, ओआरएस आप घर में भी बना सकती हैं। आप 4 ग्लास ज़मज़म का पानी लीजिए, उसके अंदर 8 बड़े चम्मच जो खाने के चम्मच होते हैं उसमें चीनी डालें और 1 चुटकी नमक डालें, या आपका ओआरएस बन गया। तो कम से कम 1 लीटर आप पूरा दिन में लेते रहें। और आप केला लें, वहाँ बहुत बेहतरीन बड़े-बड़े केले मिल रहे होते हैं, बहुत आसानी से मिल रहे होते हैं। दही लें, बहुत बेहतरीन दही होता है। और आप चावल का इस्तेमाल करें। खिचड़ी तो अगर ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है, तो आप चावल का इस्तेमाल करें, तो डाइट से डायरिया को कंट्रोल करें। फिर एक चीज़ है कि आप कुछ कॉमन दवाएँ अपने पास रख लें, उमूमी दवाएँ अपने पास रख लें। जैसे अगर बुखार होता है तो आप अपने पास पैनाडोल रख लें, दर्द के लिए आप टैबलेट कॉन्स्टेंट भी रख सकते हैं, आप कैफ्लाम टैबलेट भी रख सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द होता है, तो आप कैफ्लाम 50 मिलीग्राम की रख सकते हैं। उसी तरह से अगर वॉमिटिंग के लिए आप मैक्सिलोन रख सकते हैं। कुछ दवाएं इस तरह से रख लें तो वो आपको भी काम आ सकती हैं, और आपके साथ ग्रुप में कोई है उसे भी काम आ सकती हैं। इसी तरह से अगर एलर्जी के लिए आप टैबलेट पायरिटोन रख लीजिए। तो ये छोटी मोटी दवाएं आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है
کہ وہاں پر ہیلتھ ایشوز کے لیے بہت اچھی جو ہے وہ چیزیں ہیں. حرم کے دروازے جو ہیں مین ان کی سائٹس پر اہتمام ہوتا ہے اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے. اور تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آنی بھی چاہیے. مطلب فرض کریں کہ کوئی خاتون جو ہیں وہ رش میں پھنس گئیں، طواف میں پھنس گئیں اور وہ گر گئیں، تو آپ نے ان کو ایک دم سے فوراً سے نہیں کھڑے کر دینا ہے، بلکہ ان کو تھوڑا لیٹا رہنے دیں، ان کی سانس وغیرہ جو ہے بحال کریں، ان کو رش سے ہٹائیں، ان کا اسکارف اگر ٹائٹ ہے تو وہ تھوڑا سا لوز کر لیں، اور کوشش کریں کہ ان کی ٹھوڑی کو نیچے کر دیں. اگر ان کے آرٹیفیشل ڈینچر یا مصنوعی دانت ہیں تو ان کو نکال دیں. تو یہ والی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. اول تو یہ کہ پریگنینسی میں حج الاؤ نہیں کرتے، لیکن بہت سے لوگ پریگنینسی میں چلے بھی جاتے ہیں، اور اگر آپ پریگنینسی میں گئے ہیں تو اپنی فلوئڈس کا بہت زیادہ خیال کریں اور حج کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اگر ہم کام لیں تو اس سے ہماری صحت جو ہے وہ حج کے دوران بحال رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کی صحت کو بھی وہاں پر بہترین طریقے سے رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حج کے تمام ارکان پوری طرح سے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور بنائے، اور آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.